السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقائے محترم، آج ہم تقوی کے معیار پر قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم کو نظر انداز کر کے تقوی کے معیار پر جو ہم نے عمل کی صورتیں بنائی ہے اللہ کے دین پر چلنے کی، دین اسلام پہ چلنے کی، اس پر ہم غور و تدبر کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتی ہیں کئی شکلیں ہم کو، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہے، جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس پر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو طریقہ کار، طریقہ یعنی سنت، جو رائج تھا، جو پیٹرن تھا، آج ہم اس پیٹرن سے کئی باتوں میں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر باتوں میں، لیکن بعض باتوں میں جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں ہم ہٹے تو نہیں اس سے، لیکن ہم نے غلو کی شکل اختیار کر لی، یعنی زیادتی اختیار کر دی۔ اس میں ایک اچھا عمل تھا، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، تقاضا تھا اس انداز سے کرنے کا، اسی انداز سے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس عمل کو غلو کی شکل، زیادہ اچھا، بہتر سمجھ کے اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا، اور حوالہ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو کچھ شکلیں ملتی ہے، جو میں 3 صورتیں آپ کے سامنے 3 شکلیں پیش کروں گا، حوالہ دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ساتھ میں یہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ریفرنس دیا جاتا ہے بدلی ہوئی شکل کے معاملے میں، بلکہ علماء حضرات دیتے ہی ریفرنسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، حدیث کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اور میرے بعد میں خلفائے راشدین جو ہے ان کی اطاعت کرو، ان کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا یہ چیز، کچھ باتیں بتلائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چیز مطلب وہ پوائنٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا تھا اپنے آخری خطبے میں، کہ تم جو حاضر ہے، موجود ہے، بعد والے، تمہارے بعد والے میری بات کو تم سے بھی بہتر سمجھیں گے، تم سے بھی بہتر سمجھ لیں گے۔ بعض افراد، بعض ایمان والے، آپ میں کے بعض ایمان والوں میں میری بات کو تم سے بھی بہتر، آپ سے بھی بہتر سمجھ لیں گے۔ وہ بھی غالباً 15 پوائنٹ میں آتا ہے، وہ 16 نکات ہے اس میں کا، 15 نکات میں یہ چیز بھی ہے۔ پھر یہ بات بھی آتی، اس پر بھی ہم نے توجہ دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرما دیا کہ آپ جو ہے، آپ میں کے بعض اور آپ کے بعد والے، آپ میں کے بعض میں سے آپ کے بعد والے بعض آپ کے بعض میں سے بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ میں ان کے درمیان نہ ہوں گا اور وہ اسلام پر، ایمان پر قائم ہوں گے۔ آپ کے بعض میں کے یعنی صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بعض جو ہے ان سے بھی زیادہ بعد والے افضل ہوں گے، تو پتہ چلتا کہ ارے بھائی یہ کیسا معاملہ،
کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے میں سے بعض سے زیادہ ہم افضل بعد والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جو واقعی ہے کہ جنت فردوس میں کیا ٹوٹل کل صحابہ رضی اللہ اجمعین جائیں گے، سبھی جنت فردوس میں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، درجات کے حساب سے ہے جنت۔ ظاہر ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو جنت ہی ملیں گی، لیکن ٹوٹل جنت فردوس میں جائے گے ایسا نہیں ہے، کوئی دوسری کیٹیگری میں بھی جائے گے جنت کے۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی سمجھیں، بعد والے جو ہم ہیں یا تابعین ہیں، تبع تابعین یا تبع تابعین کے بعد میں ہم یا ہمارے بعد میں قیامت تک کے جو بھی ایمان والے رہیں گے، تو کیا ان کے لیے جنت فردوس کے دروازے بند ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعد والوں کے لیے جنت فردوس کے دروازے تو بند ہیں؟ بھائی وہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے تھے، تو ایسا کچھ معاملہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملیں گی کہ جو اس کے مطابق، جیسا میں کہہ رہا ہوں اس مطابق چلے گا تو انگلیوں کا اشارہ کیے، 3 بیٹیوں کی جو تربیت ایسی کرے گا تو وہ میرے ساتھ میں جنت میں رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنت میں رہیں گے؟ جنت فردوس میں۔ مطلب بعد والے بھی جنت فردوس میں جائیں گے، ہم میں سے بھی جائیں گے قیامت تک کے جانے والے۔ تو وہ جو جنت فردوس میں جو صحابہ چند جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہ جو جنت فردوس میں نہیں گئے تھے، تو ان سے تو افضل ہو گئے نا بعد والے ان سے افضل ہوں گے، کیونکہ وہ جنت فردوس میں نہیں گئے، اور یہ جنت فردوس میں گیا، شہید ہوا یہ، یا اور جو معاملہ تقوی کی بنا پر۔ تو اس طرح نہیں سمجھیں گے ہم، حدیث کو سمجھنا پڑے گا اس کے پیٹرن کے حساب سے، اس کو گہرائی کے حساب سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ہم 3 باتوں پہ غور کریں گے، جیسا طلاق کے معاملے میں آتا، میں نے اپنے درس قرآن بھی پیش کیا ہوں اس پر، کہ قرآن میں جو بتایا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، پوری لائف میں 2 مرتبہ ہے، فرسٹ اینڈ فائنل کر دو یا سیکنڈ اینڈ فائنل کر دو، تیسری طلاق کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، 2 بار بتایا گیا، وہ میں نے کلیئر بتا دیا اس چیز کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا بھی میں نے ریفرنس دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیے، رکانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہا میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی میری بیوی کو، اہلیہ کو، مجھے بہت پچھتاوا، غم اور دکھ ہوا، ان کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث موجود ہے علمی متن کے ساتھ میں، جس کو مرحوم ڈاکٹر مولانا اسرار صاحب انہوں نے بھی کوٹ کیا اپنے کلپنگ میں، ایک ویڈیو میں، تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی طلاق ہوئی، اس طرح سے بتایا، قرآن سے ثابت نہیں کہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 بار نہیں 10 بار بھی کسی نے بول دیا تو ایک ہی طلاق ٹریٹ ہوگی، لیکن ہم کو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، کیونکہ لوگوں میں بہت خرافات یہ وہ شروع ہو گئے تھے، وہ بیک وقت 3 طلاق دے رہے تھے، تو وہ عام نہ ہو جائے چیز وہ، تو وہ 3 طلاق ایک ہی مجلس میں جو دیتا تھا، تو اس کو اس طرح سے فرماتے تھے وہ کہ وہ ایک مجلس میں 3 طلاق ٹریٹ کرتے تھے کہ ہوگی طلاق کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہم کو حوالہ دیا جاتا ہے، اور پھر مولانا اسرار صاحب نے خود، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں معلوم کی، انہوں نے خود یہ ریفرنس دیا کہ کیونکہ امام ابو تیمیہ کا یہ موقوف ہے کہ ایک مجلس میں 3 کیا کئی بار بھی بول دیا کسی نے تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن پہلے میں اس پر قائم تھا، لیکن اب میں نے میرا 4 امام جو ہے اس پر سہمت نہیں ہے، تو میں نے میرا نظریہ بدل دیا، ایک مجلس میں اگر کوئی 3 بار بول دیتا ہے بیک وقت تو طلاق ہو جاتی ہے، اس طرح سے انہوں نے بتایا۔ اور اس کا انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد میں اللہ کی اتباع، میری اتباع فی الحال، اور میرے بعد میں خلفائے راشدین کے مطابق چلنا، آپ نے ان کے فیصلوں کے حساب سے ان کی اتباع کرنا۔ اب وہ ریفرنس دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے تھے، ایک مجلس میں کئی بار بولنے سے یا 3 بار بولنے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زمانے کے حالت کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ طلاق
ہو جاتی ہے ایک مجلس میں 3 بار بولنے سے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ مان لینا، اس طرح سے ہم کو حوالہ دے کے بتایا جاتا ہے، اس لیے میں نے تسلیم کیا اس چیز کو۔ ارے میرے بھائی، وہ فیصلہ جو کسی بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے فیصلہ کسی دوسری بات پر، لیکن جو فیصلہ باقاعدہ اسی سبجیکٹ کا، اسی مضمون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دے دیے، بدلا دیے کہ 3 بار بولنے سے ایک ہی واحد طلاق مانی جائیں گی اس کو، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک وقت میں دینے سے طلاق ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک واحد مانی جائیں گی، یہ بتا رہے کہ طلاق ہوگی، جبکہ طلاق میں سورہ طلاق میں عدت کی مدت کا داخل ہے، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، حدیث ہے، جو فیصلہ ہے، اس سے بھی ثابت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا؟ جبکہ وہ تو کتنے تیز تھے، میں نے وہ بھی میرے درس قرآن میں بتایا کہ ایک شخص نے جب ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کوئی اپنا فیصلہ دیجیے، تو انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس شخص کو قتل کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر، لیکن ان کا نام لے کے، کیونکہ زمانے میں بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو گئی تھی، یہ بتایا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کوٹ کر کے، اب پھر اس بات کو چلائی جاتی جو قرآن کے خلاف ہے، آیتوں کے خلاف جاتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جاتی ہے، مانی بھی جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی مانی جاتا، اور خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا، وہ ریفرنس دے کے بات کو پھیر دیا جاتا۔ ارے بھائی، وہ فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، اسلام کے اصل میں فطری دین ہے، جو ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، نچلی عدالت وہ فیصلے کا ریفرنس دیتی کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، لہٰذا یہ کیس اسی ٹائپ کی ہے، اسی ٹائپ کی کیس ہے، اس لیے ایز اٹ از ویسا فیصلہ مانا جائے۔ تو میجسٹریٹ سن کر بالکل ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا، اس کو یس کی دیتا، اپنا فیصلہ اس کے مطابق دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو ہے تو کون سے فیصلے ہیں؟ ہائی سپریم کورٹ اس سے بھی زیادہ فیصلے قیمتی ہے، اور ہمارا بنیادی عقیدہ ان فیصلوں پر، ہر ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریفرنس دے کے کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر پرشن چنہ لگائے گا، سوالیہ نشان لگائے گا، اس کے مطابق فیصلے پر چلنے کے ہم کو بتائے گا، تو ہم یہ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کر نہیں سکتی ایسا، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ دوسرا، نماز کے تعلق سے بھی یہ ہے، یہاں پر جیسا زمانے میں بگاڑ آ گیا تھا تو وہ فیصلہ بدل دیا، ایسا شروع کر دیا فیصلہ دینا، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ دوسرا، نماز کے تعلق سے آتا کہ عورتوں کی نماز کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ معاملہ تھا کہ عورتیں مسجد میں آتی تھیں، اور یہ کہ جو حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حالت حیض میں، MC پیریڈ میں، تو وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن مسجد کے باہر چبوترا تھا باقاعدہ، جو آج بھی ہے باقاعدہ، آپ کو پوچھیے ان سے، یہ بتائیں گے ہے نا، وہاں بیٹھتی تھی اور خطبہ سنتی تھی جمعے کے خطبے کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ باقی نمازیں تو گھر میں پڑھ سکتا مرد بھی اور عورت بھی، 27 گنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جمعہ تو گھر میں پڑھ ہی نہیں سکتا نا آدمی۔ اگر 3 جمعے چلے گئے ہمارے تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے، اور عورتوں کے لیے ہم نے جمعہ معاف کر دیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جمعے کی نماز حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن چبوترے پہ آگے بیٹھتی تھی، باقی اس میں تو باقاعدہ باب نساء تھا، الگ دروازہ تھا، باب نساء، یعنی عورتوں کا الگ جانے کا دروازہ، جانے اور آنے کا۔ تو پھر یہ بتایا جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو پھر چینجز کہاں ہوئی؟ تو چینج جو کیا، بدل جو کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی شخصیت بدل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر کیوں بدل کری؟ اس لیے بدل کی ہے کہ زمانے میں خرابی آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زمانہ کچھ اور تھا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں زمانہ کچھ اور آ گیا، یعنی اس وقت میں عورتیں چھیڑی نہیں جاتی تھی، بعد میں عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیے لوگوں نے، اور ایسی عورتوں کو جو مسجد میں جاتی ہیں نیک کام کے لیے، مسجد میں جانے والی عورتوں، آنے والی عورتوں کو چھیڑنا شروع ہو گیا، تو وہ بھی سوال پیدا ہوتا کہ پھر اس آیت کا کیا ہوگا کہ اس وقت میں بھی تو چھیڑی جاتی تھی، سزائیں بھی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں چھیڑی بھی جاتی تھی، جبھی تو آیت نازل ہوئی کہ جب تم گھر کے باہر اپنی ضرورت کے لیے نکلو، کام کے لیے، تو چادریں اڑیا کرو،
تاکہ تم چھیڑی نہ جاؤ، مطلب چھیڑنے کا کام چالو تھا، چھیڑتے تھے لوگ عورتوں کو، لیکن جو شریف النفس عورت تھی، اب اس میں بھی لیے میں نے، اس کے بھی درس موجود ہے، پہچانی جائے مطلب مسلم پہچانی جائے ایسا ٹریٹ کرتے، وہ نہیں، شریف النفس ہے، یہ پہچانی جائے، چہرے سے پہچانی جائے کس خاندان کی ہے تاکہ چھیڑی نہ جائے، وہ اس طرح ہے، وہ بھی میں نے درس میں ڈیٹیل بتایا۔ تو اس وقت میں بھی چھیڑی جاتی تھی، اسی لیے تو آیت تھی، اور اس آیت پر آپ عمل کرتے تھے آپ وسلم، اور عمل کرواتے تھے، یہ تھوڑی کہا کہ چھیڑی جاتی کیا، تو آیت نازل ہوگی گویا کہ ان کو مسجد میں جانا بند کرا دو نماز کے لیے عورتوں کو، ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو، نہ آپ سے کوئی حدیث ملے گی کہ آپ سے نے بند کرا دی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں کیونکہ وہ بگاڑ کی صورتیں آ گئی تھی اس لیے بند کرا دیے۔ اب پہلے بھی جو ریفرنس میں بتایا طلاق کے معاملے میں تو بگاڑ کی صورتیں، ابھی بھی بگاڑ کی صورتیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کے اتنا پیس قائم ہوا تھا، اتنا امان قائم ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ بھیڑیا، ایک مثال دے کے بتایا جاتا کہ بھیڑیا اور بکری ایک جگہ دریا میں پانی پیتے تھے، کہ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور جس وقت کسی شخص نے دیکھا، یہ واقعہ بیان کرتے باقاعدہ وہ کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، تو اس نے سمجھا کہ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی گئی کیا، یہ بھیڑیے نے کیسا حملہ کر دیا بکری پر، یہ امان جو تھا، یہ جو پیس جو تھا یہ قائم نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بتایا جاتا، پھر دوسرا یہ بھی سورہ اثر میں ہم کو پتہ چلتا کہ اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے میرے بھائی، آپ وسلم کے وقت سے، آدم السلام سے لے کے آپ وسلم کے وقت میں تو زمانے میں بگاڑ آ گیا، یہ تو اللہ کی امتحان کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے بتایا زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں، پہلے بھی بگاڑ کی صورتیں تھی، بعد میں بھی تھی آپ وسلم کے وقت میں، ابھی بھی ہے، قیامت تک کے موجود رہے گی بگاڑ کی صورتیں۔ وہی تو ہمارا امتحان ہے، ان بگاڑ کی صورتوں سے پرہیز کر کر کے ہم کو، جیسا حضرت عمر سے یا حضرت ابوبکر صدیق سے غالباً کسی نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو کیا فرمایا تقویٰ خاردار جھاڑیاں اس میں دامن بچا کے زندگی کا سفر کرنا ہے، تقویٰ ہے کسی چیز سے ایک دم منع ہو جانا، یہ بھائی ہم کہیں دوا خانے میں جا رہے ہیں، ہاسپٹل جانا ہے، اب جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر تو فحش علاقہ ہے، اب اس علاقے سے ہم کو جانا ہے دوا خانے میں یا سمجھ لیجیے جمعے کی نماز میں، تو نہیں بھائی اس علاقے سے جانا پڑتا، گویا کہ ہم کو جمعے کی نماز ہی معاف ہو گئی، ہم گھر پر ہی پڑھیں گے، ایسا ہو جائے گا؟ ارے اس علاقے سے جائیں گے تو کوئی آپ کو مار رہا ہے کیا وہاں پر؟ غلط فحش لوگ ہیں جو وہاں کھڑے رہتے اپنے، تو ہم دامن بچا کے جائیں وہاں پر جمعے کی نماز کے لیے، آوازیں بھی دیں گے آپ کو، آئیے آئیے، جیسا بامبے میں ہے ایسے کچھ علاقے، تو کیا ہم اس علاقے سے گزر کے ہاسپٹل میں جانا اپنی ضرورت کی زندگی کے لیے، ہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جائیں گے اس علاقے میں، لیکن اس گائیڈنس سے اس علاقے سے ہم کو وہیں سے وہی ایک راستہ ہے، اور وہاں سے جانا ہے ہم کو مسجد میں جماعت پکڑنی ہے، جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرنے کا، نماز پکڑنے کی، تو ہم جائیں گے اس علاقے سے، خاردار جھاڑیاں سے جائیں گے ہم دامن بچا کے؟ نہیں، اب وہ اس علاقے کا کسی کا راستہ نہیں ہے، تو گویا جمعے کی نماز آپ پر یہ ہو گئی۔ ارے کوئی جان رات تھی، ہاں کب ہوں گے کہ جب جان کے خطرہ ہے کہ جان چلے جائیں گی، تو پھر وہ الگ بات ہے، جان بچانے کے لیے تو حرام بھی حلال ہو جاتا وقتی طور پر، یہ ساری چیزیں۔ دوسری یہ شک، غلو کی شکل ہے یہ کہ زمانہ خراب، تیسرا غلو کی شکل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، آیت نمبر 79 ہے، جس میں تہجد کی نماز، اور یہ کہا کہ یہ زائد نماز ہے، نفل ہے، اور یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی آپ کے لیے زائد ہے، تاکہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ تم نے جو وعدہ کیا ہمارے نبی سے مقام محمود کا، اللہ وہ مقام محمود عطا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایکسٹرا نماز ہے ہمارے لیے 5 وقت ہے، ایکسٹرا نماز جو تہجد ہے، جو نفل کی شکل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسٹ کہ وہ پڑھے کر کے تاکہ مقام محمود ملے، اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہم اگر نوافل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، کتنی بھی پڑھیں ہم، لیکن بندش نہیں ہے، پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے پڑھتے ہیں اگر ہم نفل تو ہم پر کچھ ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے، لیکن تہجد کر کے پڑھنا تو وہ تو آپ وسلم کے لیے مسٹ ہوتی ہے، ایکسٹرا چھٹی نماز، ہمارے لیے نہیں، وہ نہیں، تو وہ ایک معاملہ۔ تو اب وہ تہجد کی نماز جو آپ وسلم حجرے میں پڑھتے تھے اکیلے میں ایکانت میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھنا شروع کیے ایک رمضان میں. اب مسجد میں پڑھنا شروع کیے تو پہلے دن گئے مسجد میں تو صحابہ تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ عمل کو جڑ جاتے تھے. تو کم سے کم حدیث میں یہ آتا 10 صحابہ رضی اللہ اجمعین وہاں جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور وہ نماز پڑھنے لگے. ایکسٹرا نماز جو تہجد کی شکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی یہ اپنی نفل پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 10 جمع ہو گئے صحابہ. پھر دوسرے دن اور آئے تو پتہ لگا دوسرے دن بھی 10 کے 20 25 30 جمع ہو گئے صحابی رضی اللہ اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رہی ہے. پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا اسی رمضان میں تیسرے دن بھی کنٹینیو گئے. تیسرے دن میں پھر 50-60 کا مجمع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ کہیں یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں جو نفل ہے جو زائد ہے جو میرے لیے ہے مطلب تو یہ نماز کہیں یہ اللہ ان پر فرض نہ کر دے. یہ جو میں تراویح کی جو شکل ہے جو تہجد کی شکل جو تراویح کی شکل میں ان پر فرض نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن سے آنا ہی بند کر دیا مسجد. آپ نہیں آئے. یعنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں 3 بار تراویح پڑھی. یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کے ہم کو بتایا جاتا کہ بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تب انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو تراویح کی نماز پوری لائف میں کسی نے 3 دن پڑھ لیا اگر تو وہ سنت پوری ہوگی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد میں تو کبھی پڑھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھائی بھی نہیں صحابہ کو نہ ایسا بھی نہیں کہا کہ تم اپنے طور پہ اہتمام کیجئے مساجد میں اس چیز کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا کہ تراویح کی نماز مسجد میں ایسا بتایا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا کر کے اس کو کیوں کیونکہ اچھی بات ہے وہ پڑھنا غلط تھوڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد کے ہم کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی بدعت یا بری بدعت اس کا ٹھکانہ آگ ہے. کہ اگر کوئی اچھی بدعت کا مطلب یہی کہ جس کی پروویژن اسلام میں ہے نہیں. بدعت یعنی جس کی ہے نہیں وہ پروویژن کر رہے ہیں ہم. اور دوسری یہ جس کی ہے پروویژن جس کی ویوستھا ہے وہ ضرورت سے زیادہ پڑھ رہے ہیں ہم. جیسا فجر کی نماز 2 رکعت ہے فرض. اب کوئی مسجد بنائے کہ بھائی ہم فجر کی نماز زیادہ تقویٰ میں استعمال کریں گے اللہ کا. ہمارے مسجد میں فجر کی نماز 4 رکعت ہوں گی فرض. ظہر کی 4 8 کر کے ہم فرض پڑھا کریں گے. ایسا کچھ معاملہ بنائیں کہ یہ فرض ہے. ہاں یہ زیادہ ہے نا یہ زیادہ پڑھے تو وہ غلط تھوڑی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا یہ غلو کی شکل ہو جائے گی. تو کیا ہوا کہ وہ غلو کی شکل جو تھی کہ جو اچھی بات ہے کر کے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے کہ فرض ہو جائیں گی تو بعد میں اس لیے شروع کیے. ریفرنس یہ دیتے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے شروع کیے کہ اب تو کوئی نبی تو ہے نہیں نہ کوئی آنے والا نہیں. اب تو کوئی آیت تھوڑی آئیں گی کہ فرض ہو جائیں گی نماز کی آیت آ گئی اور اب یہ آپ پر فرض کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو اب فرض تھوڑی ہوں گی تو اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں ایسا ہو جائے گا. ارے بھائی